اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل اور پٹھانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ سب نے پڑھا یا کہیں سے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے جو فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ مختلف روایات میں پٹھان قوم کو بنی اسرائیل کے 10 بچھڑے ہوئے قبائل میں سے کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی یہودی موجود ہیں وہ بنی اسرائیل کے صرف 2 قبائل میں سے ہیں۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پشتو زبان جنات کی زبان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جنات کی زبان جانتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر اسے یہ زبان سکھائی تھی، تاہم یہ زبان اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ہمارے خطے میں موجود روایات کے مطابق پٹھانوں کا قبیلہ ربانی بنی اسرائیل کے قبیلے ریوبن کا تسلسل ہے۔ اسی طرح شنواری قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے سیمیون، لیوانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے لیوی، آفریدی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے افرائم، دفتانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے نفتالی، جبکہ مضبوط جسامت اور خوبصورت بالوں کے حامل لوگوں کا قبیلہ وزیری بنی اسرائیل کے قبیلے نذیری کی باقیات ہیں، جس کا ایک فرد سیمسن اپنی طاقت اور خوبصورت بالوں کی وجہ سے تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ باتیں واقعی سچ ہیں، اور کیا افغانستان اور پاکستان میں مقیم پٹھان قوم واقعی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام حقائق کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل اسلام@JS کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے 12 قبائل کنعان نامی علاقے میں آباد تھے، جسے ہم فلسطین اور اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ 846 قبل مسیح میں بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا اور تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے یہ علاقہ چھوڑ کر دنیا کے مختلف اور نامعلوم جگہوں پر پناہ لی، اور جیسا کہ اس ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا، اس وقت اسرائیل سمیت پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی آباد ہیں وہ بنی اسرائیل کے صرف 2 قبائل یہودا اور بنیامین کی باقیات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 10 گمشدہ قبیلے کون سے ہیں؟ یہ بات آج بھی ایک معمہ بن کر رہ گئی ہے۔ بہرحال دنیا میں چند قومیں ایسی ہیں جو اپنا تعلق بنی اسرائیل کے ان 10 گمشدہ قبائل سے جوڑتی ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین اور خود یہودیوں کی جانب سے ان دعووں کی پشت پناہی بھی کی جاتی ہے۔ مذکورہ قوموں میں عشق نازی یہودی یعنی جرمنی میں رہائش پذیر یہودی، ایران، عراق، بھارت کے یہودی اور پاکستان اور افغانستان میں آباد پشتون قابل ذکر ہیں۔ پٹھانوں کو بنی اسرائیل سمجھنے والے بہت سے محقق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان دونوں اقوام کی رسم و رواج، جسمانی ساخت، چہرے کے خد و خال اور طرز زندگی کافی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ناظرین، پشتونوں کے بنی اسرائیل سے تعلق کا سب سے پہلا دعویٰ شہنشاہ اکبر کے ایک نورتن ابو الفضل کی لکھی کتاب آئین اکبری میں ملتا ہے۔ بعد ازاں اس پر تفصیلی بحث 1612 میں تحریر کی گئی کتاب مخزن افغانی میں کی گئی، جس کے مصنف نعمت اللہ حروی نام کے ایک تاریخ نویس تھے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب مغلوں نے افغانیوں سے ہندوستان کی حکومت واپس لے لی تھی اور پشتون قوم مغلوں اور ایرانیوں کے زیر عقاب تھی۔ نہ صرف ان سے عہدے اور زمینیں واپس لی جا رہی تھیں، بلکہ اس قوم کی تاریخ پر بھی بہت ہی گھٹیا الزامات عائد کیے جا رہے تھے۔ مثلاً کچھ ایرانی مورخین کا ماننا تھا کہ پشتون نسل ایران کے ایک ظالم بادشاہ زحاق کی اولاد ہیں، جبکہ کوئی انہیں بادشاہ زرقسیس کے دور میں یونان سے لائے گئے غلام قرار دیتا، تو کوئی کسی دیو یا جن کی اولاد۔ یہی وجہ تھی کہ نعمت اللہ حروی نے پشتونوں کی تاریخ لکھی اور ان کا رشتہ قوم بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے ساتھ جوڑا۔ مخزن افغانی نام کی اس کتاب میں پشتونوں کا شجر نسب بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ صحابی رسول قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر بادشاہ طالوت تک جا پہنچتا ہے۔ کمزور اور بے بنیاد روایات کے باوجود نعمت اللہ حروی کا نظریہ پشتون قوم میں بے حد مقبول ہوا۔ بعد میں آنے والے مصنفین نے اس نظریے کے حق میں بہت سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی ہر دوسرا پشتون یہی نظریہ رکھتا ہے کہ ان کے اجداد کا تعلق قوم بنی اسرائیل اور ان میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام میں سے ہے۔ ناظرین، اب ہم ماضی کی ان روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں پشتون قوم کے حرکیاتی نفسیات
یعنی ڈی این اے کے بارے میں۔ ڈی این اے کے ذریعے ہم کسی بھی انسان کے والدین اور اس کے نسلی گروہ کے بارے میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، مذکورہ مسئلے میں پشتونوں کا بنی اسرائیل سے تعلق ہونے یا نہ ہونے پر بہت سے اداروں اور ممالک کی جانب سے ریسرچ کی جا چکی ہے، جن کے نتائج کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشتونوں اور بنی اسرائیل کا تعلق صرف کتابوں اور روایات کی حد تک ہی محدود ہے۔ دونوں قوموں کے افراد کے ڈی این اے میں ایسی کوئی مماثلت نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ پشتون قوم بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بہت سی سائنسی ریسرچز بھی پیش کی جا سکتی ہیں جو اس ویڈیو کو طویل اور بدمزہ بنانے کا باعث بنے گی۔ تاہم بطور حوالہ میں آپ کو ایک کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں فراہم کر رہا ہوں جس کا نام پشتونوں کا جینیاتی مطالعہ ہے۔ یہ کتاب آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بالکل فری مل جائے گی، جس کے مصنف ڈاکٹر محمد الیاس سیٹھی ہیں، جو کہ ایک ماہر جینیات اور خود بھی ایک پشتون ہے۔ ڈاکٹر الیاس اپنی تحقیقات کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پشتون قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ قوم وسطی ایشیا سے آئی آریائی نسل سے جینیاتی طور پر منسلک ہے۔ کم و بیش 4500 سال قبل ایرین یا آریائی نسل وسطی ایشیا کی چراگاہوں کو چھوڑ کر فارس اور ہندوستان میں داخل ہوئی، جبکہ اس کا ایک حصہ یورپ میں بھی جا کر آباد ہوا۔ قدیم آریائی لوگ دراز قد اور سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ ناظرین، جرمنی کا چانسلر ایڈولف ہٹلر جرمن قوم کا تعلق نہ صرف آریائی نسل سے جوڑتا تھا بلکہ وہ اسے دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل بھی قرار دیتا تھا۔ پشتونوں کے ڈی این اے پر کی گئی ریسرچ کے مطابق 53% افراد کا ڈی این اے جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اسے R1A کا نام دیا جاتا ہے۔ جینیات کی روح سے R1A، R1B اور R2 وہ ڈی این اے گروپس ہیں جو آریائی نسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے خطے میں پائی جانے والی دیگر اقوام جیسے آوان، یوسف زئی، تنولی اور جدون وغیرہ میں بھی یہی ڈی این اے گروپس پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی قدیم ترین کتاب رگ ویدا میں بھی اس علاقے میں بسنے والی قوم پکتا کا ذکر درج ہے، جس نے ہندوستان میں ہونے والی 10 بادشاہوں کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ بعض مورخین پکتا قوم کو ہی موجودہ پشتون قبائل کے اجداد قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پشتونوں اور بنی اسرائیل کا تعلق محض کمزور روایات اور من گھڑت باتوں کے علاوہ کچھ نہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔